بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی توفیق سے تمام کام سر انجام پاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں اور ان کے مزارات سے بچپن سے ہی لگاؤ رہا۔ پاکستان کے طول و عرض میں اکثر اولیاء اللہ اور ان کے مزارات کی زیارت کی۔ دل میں خواہش تھی کہ کبھی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار انور پر حاضری دوں۔ سن 2018 کی بات ہے، میں اپنا فیس بک دیکھ رہا تھا، اچانک ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری جس میں کچھ لوگ حضور غوث پاک کے عرس کے لیے بغداد شریف تشریف لے جا رہے تھے۔ میری سماوی فطرت سے تو آپ بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے، پھر کیا تھا، میں نے سوچ لیا کہ میں بھی حضور غوث پاک کے بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھی کی تو پتہ چلا کہ عراق جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے، اور وہ بھی گروپ ویزا۔ اکیلے بندے کو ویزا نہیں مل سکتا، اور گروپ میں کم سے کم 5 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور مزید تفصیلی معلومات اکٹھی کی۔ پتہ چلا کہ عراق کے شمال میں ایک کردستان کا علاقہ ہے جس کے دارالخلافہ اربل میں فرینچ پاسپورٹ کے ساتھ بغیر ویزا کے سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے بائی روڈ میں بغداد جا سکتا ہوں۔ اربل سے بغداد 365 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کہ 5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، مگر درمیان کا راستہ محفوظ نہیں تھا۔ جگہ جگہ پر چیک پوسٹ ہیں اور اوپر سے ISIS کی کارستانیاں، اس لیے عافیت اسی میں جانی کہ فی الوقت اس پروگرام کو ملتوی کر دیا جائے۔ 2 ماہ بعد مجھے واٹس ایپ پر ایک پیغام موصول ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پیغام کیا تھا، میں آپ کو پاولو کویلیو کے ناول دی الکیمسٹ کی ایک لائن سناتا ہوں۔ اپنے ناول میں پاولو کویلیو کہتا ہے کہ when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it۔ خیر، پیغام یہ تھا کہ کاروان غوثیہ کا پہلا قافلہ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے پیرس سے عراق روانہ ہو رہا ہے۔ علامہ حافظ اقبال اعظم صاحب کی سیادت اور چودھری نعیم صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ 2 مئی 2018 کو پیرس کے اورلی ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ صبح 2 بجے ہم بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے۔ وہاں پر ہمارے استقبال کے لیے مصطفیٰ نقوی صاحب موجود تھے۔ وہ ادارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل لاہور میں درس و تدریس کا کام کرتے رہے تھے اور علامہ اقبال اعظم صاحب کے اساتذہ میں سے تھے۔ عراق میں ہمارا طعام و قیام اور زیارات کے تمام تر انتظامات نقوی صاحب نے کیے تھے۔ خیر، صبح 4 بجے کے لگ بھگ ہم اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل ہماری سوچ سے کئی گنا بہتر تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے ہم سو گئے۔ صبح ناشتہ کیا۔ ناشتے کے ٹیبل پر نقوی صاحب نے ہمیں پورے ہفتے کا ٹائم ٹیبل دے دیا تھا۔ ہوٹل کی چھت پر چڑھ کر بغداد شہر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ایک طرف دریائے دجلہ سام کی طرح بل کھاتا بہہ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بغداد کے گنجان آباد شہر میں مسجدوں کے نیلے رنگ کے مخروطی گنبد اور کھجوروں کے درخت ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کر رہے تھے۔ لفظ بغداد 2 فارسی لفظوں کا مجموعہ ہے۔ بغ کا مطلب ہے گاڈ اور داد کا مطلب ہے گفٹڈ، مینز گاڈ گفٹڈ، یعنی خدا کا دیا ہوا تحفہ۔ میری عادت ہے کہ جب کسی ملک کی سیر کے لیے نکلتا ہوں تو اس کی ساری ہسٹری کھنگال دیتا ہوں۔ کھجور کے درختوں کو دیکھ کر سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا کہ بغداد شہر دی کیے نشانی، اچیاں لمبیاں چیڑاں ہو۔ اسلامی سنہری دور میں لکھی جانے والی الف لیلا کی کہانیاں، جن کو انگریزی میں عریبین نائٹس کہتے ہیں، میزوپوٹیمیا کے مشہور زمانہ شہر بغداد میں لکھی گئیں۔ ان لوک کہانیوں میں علی بابا، 40 چور، الادین اور اس کا چراغ، سندباد اور سمندری ڈاکو قابل ذکر ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام شہریار تھا۔ شہریار یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس کے بھائی کی بیوی بے وفا ہے، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بیوی کی بے وفائی اس سے بھی زیادہ واضح ہے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ شہریار نے فیصلہ کیا کہ تمام عورتیں بے وفا ہیں، چنانچہ وہ ہر رات ایک کنواری لڑکی سے شادی کرتا اور صبح اس کو قتل کروا دیتا تاکہ اس کی بے وفائی سے اس کی بے عزتی نہ ہو۔ اس کام کے لیے ایک وزیر منتخب کیا گیا جو اس کے لیے ہر رات ایک لڑکی تیار کرتا۔ آخر کار وزیر کو پوری ریاست میں کوئی کنواری لڑکی نہ ملی جسے وہ بادشاہ کو پیش کر سکتا، اور اس کی سزا وزیر کا سر تن سے جدا ہونا تھی۔ وزیر کی پریشانی دیکھ کر اس کی بیٹی، جس کا نام شہرزاد تھا، نے حامی بھری کہ وہ بادشاہ کے حرم میں جائے گی۔ شادی کی رات شہرزاد نے بادشاہ کو کہانی سنانی شروع کی تو صبح ہو گئی۔ جب اس کا کلائمیکس آیا تو شہرزاد نے کہا کہ بقایا کہانی کل سنائے گی، چنانچہ بادشاہ نے اس کی موت کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔
اس طرح ہر رات شہرزاد ایک کہانی سناتی مگر اس کا آخری حصہ اگلے دن کے لیے مؤخر کر دیتی۔ یوں 1001 رات تک شہرزاد نے شہریار کو 1001 کہانیاں سنائیں جو کہ الف لیلہ کی کہانیوں کے نام سے منسوب ہیں۔ دن کو بغدادی کھانا کھانے کے بعد ہم حضور غوث پاک کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ بس پہلے سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہوٹل سے مزار اقدس کا رستہ 20 منٹ کا تھا اور وہ 20 منٹ کس بے قراری میں گزرے ناقابل بیان ہیں۔ بچپن سے غوث پاک کا نام سنتے، دیکھتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج ان کے دربار میں حاضری کا دن تھا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ مزار پر انتہائی سخت سیکیورٹی چیک تھا۔ عصر کی نماز ہم نے قادری مسجد میں ادا کی۔ بعد از نماز عصر صاحبزادگان حضور غوث پاک، سیدنا محمد صالح اور سیدنا عبدالجبار کے مزارات پر حاضری دی جو کہ سندھ میں ہی موجود ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان ذیشان نے 1535 میں مزار شریف پر گنبد تعمیر کروایا۔ اس کے بعد ہم حضرت جنید بغدادی کے مزار پر چلے گئے۔ ان کے مزار کے ساتھ ہی حضرت خواجہ سری سکتی کا روضہ مبارکہ ہے جو کہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ اور مرشد تھے۔ ان حضرات کے مزارات پر فاتحہ خوانی کے بعد حضرت بہلول دانا کے مزار پر حاضری دی جو کہ مضافات میں ہی موجود ہے۔ بہلول کا تعلق عباسی شیخ خاندان سے تھا اور ان کا نام وہب بن عمرو تھا۔ بہلول حضرت موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور یہ بات خلیفہ ہارون الرشید کو بالکل ناپسند تھی۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت موسیٰ کاظم کو پابند سلاسل کیا اور ان کے پیروکاروں کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن شروع کیا تو حضرت موسیٰ کاظم نے ایک پتھر پر جیم لکھ کر اپنے پیروکاروں کو دیا۔ ہر بندے نے اپنی عقل کے مطابق اس سے مطلب نکالا اور اس پر عمل کیا۔ ایک بندے نے جیم سے جبل لیا اور وہ پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ ایک نے جلاء الوطن لیا اور وہ بغداد سے ہجرت کر گیا، اور وہب بن عمرو نے جیم سے جنون لیا اور اپنا امیر ترین طرز زندگی چھوڑ کر پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور بغداد کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ بغدادیوں نے ان کا نام بہلول رکھ دیا۔ مغرب کی نماز کے وقت ہم مسجد اور خانقاہ شیخ معروف الکرخی میں پہنچ چکے تھے۔ مغرب کی نماز ادا کی اور حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضرت معروف کرخی حضرت سری سکتی کے شیخ تھے۔ مسجد کے تہہ خانے میں حضور غوث پاک کی چلہ گاہ بھی موجود ہے اور وہاں پر آب شفا کا چشمہ بھی موجود ہے۔ عشاء کی نماز ہوٹل میں آ کر ادا کی۔ اس طرح بغداد میں ہمارا پہلا دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ صبح 8 بجے ہوٹل میں عراقی ناشتہ کر کے ہم سب سے پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے نکلے۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ سنی حنفی فقہ کے بانی تھے۔ آپ ایک تابعی، مجتہد اور فقیہ دین تھے۔ وہاں پر بھی تمام مزارات کی طرح نقوی صاحب اور علامہ اقبال اعظم صاحب نے اجتماعی دعا کی۔ امام اعظم کے عقب میں حضرت بشر الحافی کا مزار مبارک ہے۔ آپ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے جن کی وجہ سے حافی مشہور ہو گئے۔ آپ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ شریعت کا اتنا علم رکھتے ہیں، آپ کیوں بشر الحافی کے پاس جاتے ہیں؟ اس پر امام نے فرمایا بے شک شریعت کو میں بہت اچھا جانتا ہوں مگر شریعت والے کو بشر الحافی بہت اچھا جانتے ہیں۔ جب تک بشر الحافی زندہ رہے کسی جانور نے بغداد کی سڑکوں پر پیشاب نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم ابو بکر شبلی کے مزار پر گئے جو کہ جنید بغدادی کے خلفاء میں سے تھے۔ اس کے بعد شیخ حسن نوری کے مزار پر حاضری دے کر ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ وہاں پر دن کا کھانا کھایا، ظہر کی نماز ادا کی اور قیلولہ کیا۔ 4 بجے کے قریب بغداد سے کاظمین کی طرف رخت سفر باندھا۔ کاظمین میں دل موہ لینے والا ماحول تھا۔ بغداد میں جو مزارات تھے وہاں نہ تو اتنا رش تھا نہ وہاں پر زائرین کے لیے کچھ خاص انتظامات تھے۔ کاظمین میں حضرت موسیٰ کاظم اور حضرت امام محمد تقی کے مزارات مرجع خلائق ہیں۔ کاظمین میں زائرین کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے۔ پانی پینے کے لیے ڈسپوزیبل گلاسز اور جوتیوں کو سنبھالنے کے لیے مفت سروس موجود تھی۔ وہاں پر فری لاکرز بھی موجود تھے جہاں آپ اپنا قیمتی سامان رکھ سکتے ہیں۔ مزار اور مسجد کا فن تعمیر پرشین آرکیٹیکچر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سونے کی چادر میں لپٹے مخروطی گنبد اور مینار دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب نے مسجد میں جماعت کروائی،
3 سے 4 گھنٹے سحر انگیز ماحول میں گزارنے کے بعد ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ 4 مئی 2018 بروز جمعہ صبح 9 بجے ہم نامور محقق، مدبر اور صوفی بزرگ حجت الاسلام امام غزالی کے مزار پر گئے۔ آپ ایران کے قصبہ غزال میں پیدا ہوئے۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے آپ بغداد تشریف لے آئے۔ آپ نے جامعہ نظامیہ بغداد کو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جوائن کیا اور اسی جگہ کے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ بن گئے۔ اچانک اس عہدے سے استعفیٰ دے کر آپ نے 10 سال تک سرزمین حجاز، شام اور بیت المقدس کے علاقوں کی سیر و سیاحت کی۔ میں نے بیت المقدس کے سفر کے دوران وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں بیٹھ کر امام غزالی نے کیمیائے سعادت لکھی ہے۔ ان کے مزار پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ ہمارے گروپ میں اکثر لوگ جس مزار پر بھی جاتے وہاں دینار خیرات کرتے۔ ایک صاحب نے ان بزرگوں کو بھی کچھ دینا چاہا مگر انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ الٹا غصہ ہوئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے۔ ہاتھ میں دیناروں کی گڈی تھی اور تمام لوگوں کو رقم تقسیم کرنے لگے۔ خیر حیرانگی تب مجھے ہوئی جب جمعہ کی نماز پڑھنے حضور غوث پاک کی مسجد میں گئے تو وہی صاحب، انہوں نے بیش قیمتی جبہ و دستار پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں سونے کا عصا تھا۔